جب پکڑ ہوئی ابھی زمین پہ نہیں آئے، ابھی جنت میں ہی، لیکن پکڑ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے، کیوں کیا؟ کہا نہیں تھا اس درخت کے قریب مت جانا؟ اس کے جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ہم دعا یاد کرتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جب جنت میں پکڑ ہوئی تھی، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم واقعی خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات جب انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے دعا ریفیوز نہیں کی، یعنی آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بعد زمین پہ بھیجا ہے۔ پنشمنٹ کی گئی، پنشمنٹ نہیں کی گئی، معافی انہوں نے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا ہے؟ غلطی کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ مومنین کی جن کو جنت کی گارنٹی دی گئی آل عمران میں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھیں یا کوئی اور غلطی کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ معاف اور بھی کون کرے گا بھی کون؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنی غلطی پہ، بار بار وہی غلطی نہیں کرتے، واقعی ندامت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ان کے لیے جنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ نے شروع میں جب آدم علیہ السلام نے فوراً استغفار کر لی، اور اتنی پاورفل استغفار ہے کہ ہم اب تک اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار قبول نہیں کی، بلکہ کی۔ لیکن قبول کرنے کے بعد اب کہا اب تو امتحان کے لیے تیار ہو، یعنی انسان کو زمین پر سزا کے طور پہ نہیں بھیجا گیا، ہمیں یہاں عذاب چکھنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ پہلے سے تھا۔ کرسچنز نے اس کو یہ کیا ہے کہ ہم زمین پر سزا کے طور پہ بھیجے گئے ہیں۔ ان کے ہاں ہے کہ ہم پیدائشی، ہم پر ایک لعنت ہے، آدم علیہ السلام کی غلطی کی لعنت ہم پر آئی ہوئی ہے، ہم کرسڈ ہیں۔ مین از بورن ان سن، وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ اسلام الٹی بات کرتا ہے اس سے، اسلام نے بات واضح کر دی آ کر، یہ جو خرافت انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ صاف کر دیا، کہا نہیں، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جنت کے لیے تیار پیدا ہوتا ہے ہر بچہ، اور پھر بعد میں وہ غلط راستے کی طرف چلا جائے تو چلا جائے۔ تو اس پورے ٹیسٹ کو پہلے سے ہی ہم قبول کر چکے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جتنا ٹف امتحان ہوتا ہے وہ ٹف امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں، اگر کوئی اولمپکس میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ اس کو یہ نہیں کہتا یار کچھ ڈونٹ بھی کھا لو، تھوڑا 1-2 پراٹھے ایکسٹرا کھا لو، اچھا کل چھوڑتے ہیں، کل چھٹی مارتے ہیں۔ ایسے اولمپکس میں کوئی نہیں جانے والا۔ اس کی 10-10 12-12 16-16 گھنٹے ٹریننگ ہونی ہے، اس کے ہر میل پہ پکڑ ہونی ہے، اس کی ہر انجری کو دیکھا جائے گا، اس کو پش کیا جائے گا۔ اگر وہ اس کا ریکارڈ 10 سیکنڈ ہے تو اس کو کہے گا آپ کل 9 تک کرنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنی ٹریننگ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ٹریننگ جو ٹرینر ہے، اب یہ کہیں کہ ٹرینر کو جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے اس سے نفرت ہے، دیکھو کتنا ظلم ڈھا رہا ہے بیچارے پر۔ لیکن اگر ٹریننگ سمجھ رہا ہے، جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے، تو اس کو اپنے ٹرینر سے شدید محبت ہے کہ اس کے بغیر میں یہ کامیابی کبھی حاصل کر ہی نہ سکوں۔ ٹرینر کو پتہ ہے ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے، لیکن اس ٹریننگ کے ذریعے تم پہنچ جاؤ گے، مجھے تمہارا پوٹینشیل معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے زیادہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا پوٹینشیل معلوم ہے، آپ کا پوٹینشیل معلوم ہے۔ اس پوٹینشیل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس کی مشکلیں دی ہیں، اس کی اداسیاں دی ہیں، اس کی خوشیاں دی ہیں، اس کی موقع دیے ہیں، اس کی مصیبتیں دی ہیں، وہ سب دی ہیں ہمارا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے، کہ اس کے بغیر نہیں دیتا ہمارا رب۔ تو یہ اصل بات ہے جو اس سوال کا جواب ہے کہ آدم علیہ السلام کو اسی ٹریننگ کے ساتھ اور ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہم تمام انسانیت کو اسی ٹریننگ کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا۔ اسی لیے قرآن میں یہ ہیلنگ ہے۔ اگر انسان اس پہ غور کر لے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور میں کس فیملی کا حصہ ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، ان کے ساتھ جو امتحان، ان کو جس امتحان کے لیے تیار کیا گیا تھا، وہی امتحان ابھی بھی چل رہا ہے۔ ابلیس وہی ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے میری کہ آپ خود سے سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں اور غور سے کریں، اور اس میں آگے دیکھیں، جب یہ آدم سے بات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا، قال فیہا تحیون
وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم یہیں پر رہو گے، یہیں پر مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ گے. آدم کی اولاد، تمہیں لباس دیا جا رہا ہے جو تمہاری جسموں کو ڈھکے گا اور تمہیں خوبصورت بنائے گا، لیکن تقویٰ کا لباس اس سے بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں. پھر کہا آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. جن سے کیسے، یعنی وہ جو ٹریننگ فیل کی اسی نے کی نا. اب آدم کی اولاد کو کہا جا رہا ہے دیکھو تمہارے والدین کے ساتھ ہو چکا نا، اس سے سیکھ لو. وہ تو ٹیمپریری تھا، یہ پرماننٹ ہو جائے گا اگر اس دفعہ جیت گیا تو. پھر اس کے بعد وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. یہ مزے کی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا افسوس ہے کہ انسانیت اب کس مقام تک گر گئی ہے کہ جب وہ بے ہودہ حرکتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تو یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے تم اپنے اصل باپ کو اور اصل جد کو بھول گئے. تمہیں اپنے پردادا یاد ہیں یا فلانا کلچر یاد ہے، ان کا بھی کوئی باپ تھا، ان کا بھی کوئی باپ تھا، ان کا بھی کوئی باپ تھا، اور سب سے آگے جا کے آدم علیہ السلام تھے. اس باپ کو تو تم بھول گئے. تمہیں اپنے پردادا کا کلچر یاد ہے، یا اپنا ہندو کلچر یاد ہے، یا اپنا ٹرائبل کلچر یاد ہے، اور جس باپ سے جس والد سے تمہاری نسل نکلی ہے انسانیت کی، اس کو تم بھول گئے. پھر کہتے ہو غلط حرکتیں کر کے کہتے ہو نہیں یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے. واللہ امرنا بہ، یہی تو اللہ چاہتا ہے ہم سے. تو اس میں آگے تک آیات آئیں گی، ان میں یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم کے الفاظ آتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ٹیسٹ دکھا دیا، اس کے بعد اب ہمیں جو سیکھنا ہے اس کی طرف ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے.